23 سال جیل. جی ہاں، پہلے 17 سال اور پھر اپیل کی گئی، اور جو بڑی عدالت تھی اس نے کہا جناب 17 سال کم ہے، ان صاحب کو 23 سال کے لیے جیل میں بھیج دے. سب دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں محبت برا سلام. ناظرین، ہمارے لوگ یورپ میں آ جاتے ہیں، یہاں کے قوانین نہیں پڑھتے، یہاں کے قوانین کے متعلق جاننا نہیں چاہتے، اور رہنا ہم یورپ میں چاہتے ہیں، اور سوچ ہماری وہی پاکستانی، اپنی سوچ کو ہم تبدیل نہیں کر پا رہے. عمر کے کسی بھی حصے میں ہم پہنچ جاتے ہیں، مگر ہوتا یہ ہے کہ جو سمجھدار لوگ ہیں، جن میں شعور ہے، جن میں عقل ہے، وہ جن ممالک میں جاتے ہیں کم کا تھوڑا بہت تو ان کو پتہ ہوتا ہے کہ یہاں کے قاعدے قوانین کیا ہیں. اور جب ایسے لوگ جو اس کے متعلق کسی قسم کی جانکاری نہیں جانتے، وہ کڑکی میں آتے ہیں اور پھر لمبی سزا کاٹنی پڑتی. عشق محبت میں ایسے مگن ہو جاتے ہیں کہ ان کو سمجھ ہی نہیں آتی کہ یہاں کے اصول کیا ہیں، یہاں کے قوانین کیا ہیں، اور ان کا احترام بڑا ضروری. یہ صاحب ہیں پاکستان سے تعلق، اور ان کو 17 سال جیل کی سزا کیوں سنائی، وجہ سن لیں. یہ خود تو بالغ تھے، سمجھدار تھے، اور ان کا تعلق کسی لڑکی کے ساتھ جو پاکستانی تھی، اس کی عمر تھی 15 سال. اس کے ساتھ ہوا، پتہ نہیں پاکستانی تھی یا کوئی کس ملک کی تھی. خیر 15 سال کی لڑکی کے ساتھ تعلقات قائم ہوئے، پیار کی پینگیں پڑی. یہ ظاہر ہے 15 سال کی عمر جو ہوتی ہے بڑی نادانی کی ہوتی ہے، مگر یہاں کے قوانین کے مطابق 18 سال کے بعد آپ کو محبت پیار جو کچھ بھی ہے اس کا جو قوانین ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد آپ سے پوچھ گچھ نہیں ہوگی. وہ بھی اگر رضامندی سے سارا کچھ ہو رہا ہے، اگر زبردستی ہے تو وہاں بھی قوانین حرکت میں آ جاتے ہیں. یہ جی انہوں نے اپنے دوستوں کو بلایا، 6 دوست بتائے جا رہے ہیں، اور اس لڑکی کو انہوں نے راضی کیا کہ میں آپ کے بغیر نہیں رہ سکتا، آپ میرے بغیر نہیں رہ سکتے. محبت عشق لیلا مجنو کی کہانیاں سنائی گئی، ہیر رانجھا کے قصے سنائے گئے، اور وہ نغمے سنائے گئے، وہ گانے سنائے گئے جن کا آپ کو بھی پتہ ہے. خیر، اور پھر انہوں نے 6 لوگوں کی موجودگی میں ایک اسلامی نکاح اس لڑکی کے ساتھ وہ جناب اس کا اعلان کر دیا، اور پھر اس لڑکی کے ساتھ انہوں نے زندگی گزارنی شروع کر دی. مگر کچھ عرصے بعد وہ لڑکی جو تھی وہ ان کے ساتھ رہنا نہیں چاہتی تھی. یہ کوشش کرتے رہے کہ زبردستی رہے، وہ بھاگ گئی، چھوڑ گئی ان کو. عشق اتر گیا، محبت ختم ہو گئی، اور یہ صاحب جو ہے اکیلے رہ گئے. وہ لڑکی چلی گئی، ان کے ذہن میں بھی نہیں تھا، خواب و خیال میں بھی نہیں تھا کہ آنے والے دنوں میں کوئی ایسا عذاب آنے والا ہے جس کا ان کو علم نہیں تھا. وہ لڑکی پھر بالغ ہو گئی، 18 سال کی جب ہوئی تو اس کو کسی نے، ظاہر ہے یہ اس کو تنگ تنگ بھی کرتے ہوں گے، تو کسی نے کہا کہ جناب یہ تو غیر قانونی کام کیا ان ممالک میں، اور ظاہر ہے اس طرح نکاح ایک چھوٹی بچی کے ساتھ کرنا ویسے ہی غیر قانونی. دوسرا جو نکاح ہوتے ہیں وہاں بھی آپ دیکھتے ہیں جو رجسٹرڈ آفس ہے وہی لیگل مانا جاتا ہے. ان نکاح کو جو اسلامی ہے اسے لیگل بھی نہیں مانا جاتا. جو بڑے بھی کرتے ہیں وہ ان کے کھاتے میں اس کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی، مگر کیونکہ یہ چھوٹی بچی کا معاملہ تھا تو ان کے اوپر پھر ظاہر ہے صاحب کے اوپر ایک کیس درج ہوا. اس لڑکی نے پولیس کو بتایا کہ میرے ساتھ یہ ہوا تھا، میری عمر 15 سال تھی. ان صاحب نے یہ گیم ڈالی، پولیس نے انہیں گرفتار کیا. گرفتار کرنے کے بعد مقدمہ چلا، عدالت میں پہنچے. جو مجسٹریٹ تھا، جو بھی جج تھا، اس نے انہیں 17 سال کی قید کی سزا سنائی. انہوں نے کہا جناب یہ قید جو زیادہ ہے، اور پھر انہوں نے ایک اپیل جو اس سے بڑی عدالت تھی وہاں پہ ڈال دی. واقعہ ہے انگلینڈ کا. وہاں پہ دوبارہ کیس چلا، جو بھی تھی کارروائی میں شروع ہوئی، اور جو وہاں کی عدالت تھی اس نے کہا جی 17 سال تو جیل خام میں، 23 سال عمر قید گنی جاتی ہے یہ تقریباً میرا خیال ہے. اور جو 6 بندے وہاں پہ شامل تھے ان کو بھی جیل میں ڈالا ہوا. ان کا میرا حال ابھی کیس جو ہے اس کی سنوائی نہیں ہوئی، اس کے بعد ان کی بھی سنوائی ہوگی.
ان میں گواہ بھی ہوں گے جن کے سائن ہوئے ہوں گے جو وہاں پہ موجود تھے. اب یہاں کے قوانین کیا کہتے ہیں، ان کو کتنی دیر تک جیل میں بھیجا جائے گا، لیکن بھیجا جائے گا ورنہ وہ باہر ہوتے، وہ بھی اس وقت جیل میں ہے. یہ یہاں انگلینڈ میں یا یورپ میں جو لوگ رہتے ہیں ان کے لیے ایک بڑا سبق آمیز پروگرام ہے کہ آئے دن اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں. کبھی کوئی اسٹوڈنٹ ہمارے پکڑے جاتے ہیں، کبھی انڈین اسٹوڈنٹ پکڑے جاتے ہیں، فیس بک پہ چھوٹی لڑکیوں کے ساتھ تعلقات قائم کرنے کی کوشش کرتے ہیں. جب ان سے باتیں کرتے ہیں تو ایسی باتیں کرتے ہیں، وہ جا کے پولیس کو دکھا دیتے، پولیس ان کا پیچھا کرتی ہے. پولیس میں نے کئی جگہ دیکھا، پھر وہ روتے ہیں لڑکے کہ ہمیں معاف کر دو، ہم پڑھنے کے لیے آئے تھے. کئیوں کو واپس بھیج دیا گیا ان کے وطن میں، کئی جیل میں بیٹھے ہوئے ہیں. لیکن ہم سیکھتے نہیں. ہمارا اس وقت دماغ اتنا خراب ہوا ہوتا ہے کہ ہم کہتے ہیں جی کچھ نہیں ہوگا. چیز ذہن میں رکھیں، ایک جرم کئی قسم کے ہوتے ہیں، جس میں آپ کو سب سے پہلے جس ملک میں بھی جائیں وہاں کے قوانین کو ہمارا دیکھ لینا چاہیے. اور یہاں پہ زیادہ جو لوگ ہیں ہمارے پاکستانی ہیں وہ اسی وجہ سے جیلوں میں گئے ہوئے ہیں کہ ان کے پاس جانکاری نہیں ہوتی. ان کے ذہن میں ہوتا ہے کہ شاید یہاں پہ بھی جو مرضی ہم کر لیں، کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں. ٹھیک ہے، ہمارے معاشرے میں ہماری تربیت کا بھی بڑا فرق پڑتا ہے، تربیت بھی اتنی اچھی نہیں ہے، ماحول بھی اتنا اچھا نہیں ہے. اور ہم لوگ کیونکہ جن ممالک سے آتے ہیں ترسے ہوتے ہیں، ان ممالک میں آ کے پھر اپنے آپ پہ کنٹرول نہیں ڈال سکتے، کنٹرول کر نہیں سکتے، کرنا بھی نہیں چاہتے، اور بغیر سوچے سمجھے ہم اندھیرے میں چھلانگ لگا دیتے ہیں، جس کے نتائج یہ نکلتے ہیں زندگی برباد، 23 سال جیل. اس کے بعد کون سا اسٹیٹس ہے ان کے پاس، اگر کوئی ویزا شیزا ہے تو پھر اپنے ملک میں باقی کی زندگی کی جو باقی کوئی 4 دن رہ جائیں گے. اور ان کی تصویر میں نے کوشش کی تھی کہ آپ کو اچھی طرح دکھاؤں، مگر کچھ دھندلی سی ہے وہ اوپر لگا دیں گے. لیکن پروگرام کا جو مقصد ہے یہ نہیں کہ ان کی تصویر دکھانا، مقصد دوسروں کے لیے کہ یار عجیب ہی بات. اور پروگرام کا نام بھی ہم نے یہی رکھا ہوا. تو جناب جہاں بھی رہیں خوش، مگر کوئی ایسا کام نہ کرے کہ خوشی میں پاگل ہی ہو جائیں، اور بعد میں پھر پاگل پن کا علاج یہاں پہ بڑا مہنگا ہوتا ہے. ہمارے جو پاکستان سے لوگ بھی ہیں ان کو بڑی احتیاط کرنی چاہیے. بہت زیادہ لوگ جیلوں میں ہیں. پچھلے دنوں ایک اور بھی کیس تھا. اتنے کیس ہوتے ہیں، کتنے پروگرام بندہ کرے. اور بھی کچھ 6-8 بندے پچھلے دنوں کو 150 سال کے لیے، پتہ نہیں کتنے سال وہ میں دیکھوں گا، اس میں بھی میں کوشش کروں گا آپ کو بتاؤں، اور تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ یہاں پہ کیا ہو رہا ہے. چینل کو سبسکرائب کر لیں، جڑے رہیں ہمارے ساتھ تاکہ اور بھی پروگرام دیکھتے رہیں.